والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. سورہ نور کی ابتدائی 5 آیات طیبات، ان کا مفہوم کل آپ نے سماعت کیا تھا. اب یہاں سے ایک اور مسئلے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے. وہ بڑا بھی انتہائی اہم مسئلہ. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی پر صریحتاً زنا کی تہمت لگاتا ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی مسئلے کی وضاحت کیسے ہے، وہ معاملہ کیسے ہے. جبکہ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو وہ 4 گواہ لائے گا. اور یہی وہ بات اسی کے ہی متعلق حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرضی بات پوچھی لی کہ آقا انی وجدت امراتی رجلا امہلہ حتی آتی ب4 شہداء، کہ اللہ کے رسول اگر میں کسی مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھوں کیا میں اسے مہلت دے دوں یہاں تک کہ میں 4 گواہ لوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، جی کیا کرو؟ 4 گواہ لو. اب اس صورت کے اندر اگر خاوند نے اپنی بیوی پر صریحتاً زنا کی تہمت لگائی یا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس کے پاس 4 گواہ موجود نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ اب ہے لعان. اللہ نے قذف کی آیات کے بعد اللہ نے لعان کا مسئلہ، لعان کی آیتیں طیبات نازل فرما دی اس مسئلے کی وضاحت کے لیے. قذف تو آپ نے پہلے سماعت فرما لیا کہ اگر کوئی پاک دامنہ عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اسلام نے، شریعت نے اس پر گواہ نہیں لا سکتا تو 80 کوڑے اس کی سزا مقرر کی. اسی طرح زنا کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے، اگر شادی شدہ ہے تو رجم سنسار ہے. اب اس صورت میں اگر وہ اپنی بیوی کو ایسی غیر اخلاقی حالت میں دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے گواہ نہیں ہے تو کیا کرے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی مسئلہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ مسئلہ پوچھا تو جبرائیل امین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مسئلے کی وضاحت کے لیے یہ آیات طیبات نازل فرما دی کہ والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، اپنی بیویوں پر کیا کرتے ہیں؟ تہمت. ولم یکن لہم شہداء، اور نہیں ہے ان کے پاس کوئی گواہ، الا انفسہم، مگر وہ خود آپ ہی گواہ ہے. گواہ اور ان کے پاس نہیں ہے، خود وہ بندہ آپ ہی گواہ ہے.
تو پھر کیا کیا جائے گا؟ فرمایا فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، تو پھر وہ انہی میں سے وہی بندہ جس نے یہ دیکھا ہے وہ 4 شہادتیں دے گا اللہ کی قسم کے ساتھ، 4 شہادتیں اللہ کی قسم کے ساتھ وہ دے گا۔ وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے ایسی حالت میں فلاں بندے کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے، اللہ کی قسم 4 مرتبے فشہادات احدہم باللہ، اللہ کی قسم کے ساتھ وہ گواہی دے گا 4۔ اور 5ویں مرتبہ اللہ فرماتا ہے انہ لمن الصادقین، اگر وہ سچا ہے مرد، وہ 4 مرتبہ قسم کھائے گا اللہ کی کہ میں نے ایسی حالت میں دیکھا ہے فلاں بندے کو، اللہ کی قسم۔ اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ کی لعنت ہے اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو یوں کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ 5ویں بار جو ہے وہ گویا کہ اپنے آپ پر وہ بد دعا کر رہا ہے اور اللہ سے اس لعنت کا، اس غضب کا سوال کر رہا ہے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، ہٹا دیا جائے گا عَنْهَا الْعَذَابَ، اس سے عذاب کو یا سزا کو، أَن تَشْهَدَ 4 شہادات باللہ، کہ اگر وہ 4 مرتبہ شہادتیں دے گا اللہ کی، ان کا انہو لمن الکاذبین، کہ بے شک وہ کیا ہے، جھوٹ بولنے والوں میں سے، کہ میں جو دیکھ رہا ہوں میں سچا ہوں اور یہ عورت انکار کر رہی ہے اگر یہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے تو میں جو ہے میں نے اس حالت میں اس کو دیکھا ہے۔ اب یہ ہے صورت لعان کی۔ اب اسی طریقے سے عورت جو ہے وہ بھی قسم اٹھائے گی، اگر وہ نہیں مانتی اس صورت کو، وہ کہتی ہے میں نے یہ عمل نہیں کروایا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو اس کے پاس بھی اب گواہ نہیں ہے، اس کے پاس بھی گواہ نہیں ہے، اس نے بھی 4 قسمیں اٹھائی، اور عورت وہ بھی اب کیا کہے گی، وہ بھی اپنی اس سزا کو ختم کرنے کے لیے، اگر مرد نے لعان کر دی، سزا اور قسمیں اٹھا لی، اور عورت کے اوپر اب فرض ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، اپنی شہادتیں دے، اپنی قسمیں اٹھائے، اگر وہ نہیں کھاتی تو اس کے اوپر شرعی طور پر قانون کے مطابق حد نافذ ہو جائے گی، اس کے اوپر شرعی طور پر قانون، اور وہ کیا ہے، وہ رجم والا، کیونکہ مرد نے 4 قسمیں اٹھائی اللہ کی اور 5ویں مرتبہ اپنے آپ کے لیے بد دعا کی اگر میں جھوٹا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر عورت اس حد سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھ پر جو ہے وہ تہمت لگائی گئی ہے، تو پھر وہ 4 قسمیں اٹھائے گی، وہ بھی 4 قسمیں اٹھائے گی اور وہ کہے گی اللہ کی قسم کہ میں نے یہ عمل نہیں کروایا اور میں بالکل اس عمل سے مبرہ ہوں، پاکیزہ ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، میں نے ایسا عمل نہیں کروایا۔ اب یہ 4 مرتبہ یہ بھی قسم اٹھائے گی اور 5ویں مرتبہ کہے گی والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، 5ویں بار عورت یہ کہے گی کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ جھوٹ، اگر وہ کیا کر رہی ہے، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچ بول رہا ہے مرد تو مجھ پر کیا ہو، اللہ کا غضب، مجھ پہ اللہ کا غضب ہو، اگر مرد سچا ہے میں جھوٹ بول رہے تو اللہ کا غضب ہو، 4 پہلے قسمیں اٹھائے گا۔ اسی طریقے سے مرد پہلے 4 قسمیں اٹھائے گا اور 5ویں مرتبہ اپنے اوپر کیا ہے کہے گا، لعنت، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو اب ایک سائیڈ پہ مرد نے بھی 4 قسمیں اٹھا لی، عورت نے بھی 4 قسمیں اٹھا لی، شرعی طور پر دونوں پر جو حد قذف ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔ حد قذف کیا ہے، ساقط، نہ مرد پر قذف لگے گی نہ عورت پر قذف لگے گی، شرعی طور پر ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے علیحدگی کر دی جائے گی۔ اب یہ میاں بیوی نہیں رہیں گے، ہمیشہ طلاق، اور یعنی طلاق نہیں، جدائی ڈال دی جائے گی، اور یہ وہ صورت ہے، اس صورت میں دوبارہ ان کا نکاح کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو اگر طلاق دے دی ہے کسی نے اپنی بیوی کو
تو پھر شرعی طور پر اس کا حل ہے کہ وہ آگے جا کر نکاح کر لیتی ہے اور پھر وہاں سے انبن ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، عدت مکمل کر کے پھر پہلے خامند کے ساتھ وہ رجوع کر سکتی ہے، لیکن لیان کی صورت میں کبھی بھی ان دونوں کا آپس میں پھر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے یا مرد جو ہے وہ اپنے اس عورت کے بچے کے جو نسب ہے اس کا انکار کر دے کہ یہ تو میرا ہے ہی نہیں، کہ یہ میرا نہیں ہے، تو اب اس صورت میں بھی ان دونوں کے درمیان لیان کی صورت میں جدائی ڈال دی جائے گی اور عورت کو الگ کر دیا جائے گا، اور عورت کا جو بچہ پیدا ہوگا اس کی نسبت ماں کی طرف ہوگا، باپ کی طرف نہیں ہوگی، یعنی لیان کی صورت۔ ایک بندہ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہتا ہے اللہ کے رسول میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، میں ہوں گورے کلر کا، بچہ پیدا ہوا گیا سیاہ کلر کا، تو گویا کہ میرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے اونٹ ہیں؟ جی اللہ کے رسول۔ کیسے اونٹ ہیں؟ کہا سارے جو ہیں وہ سفید کلر کے اور گورے کلر کے ہیں۔ فرمایا ان میں سے کوئی سیاہ کوئی کالا وغیرہ کلر کا بھی کوئی ہے؟ کہا اللہ کے رسول ایک ہے صحیح۔ آپ نے وہ کالا کلر کا کہاں سے آ گیا جبکہ تیرے تو سارے سفید اونٹ ہیں، گورے اونٹ ہیں؟ یہ رنگ ہے، پچھو نسل سے چلتے چلتے کہیں اللہ رب العزت نے اس اونٹ میں سے کسی اونٹ کو آپ کالا کلر بھی اس کا جو رنگ ہے وہ تھوڑا سا سیاہ ہو جائے تو آپ اس کے اوپر کیسے جو ہے وہ الزام لگا سکتے ہیں کہ یہ میرا نہیں ہے؟ ہاں اس بچے کی نسبت اس کا دادا پردادا پیچھے کوئی ایسا ہوگا مرد کہ جس کا کلر اس طرح کا ہو، تو آپ کس طرح اس کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ میرا نہیں ہے؟ تو اس لیے شریعت نے لیان کا حکم نازل فرما دیا اور مسئلے کو کلیئر کر دیا۔ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو شریعت کے اندر یہ حدود ہے اور یہ مسائل ہیں، ان مسائل کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی اور قاضی وقت ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے کیا کر دے گا؟ جدائی۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ کے فضل اور رحمت کے بغیر ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہم سب اس کے لیے جو ہے ہمیشہ کے لیے منتظر رہتے ہیں، اللہ کے فضل کے اور اس کی رحمت کے۔ وَأَنَّ اللَّهَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ رب العزت بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے حکمت والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، پریشان حال پریشانیاں دور فرمائے، اور جو روزے سحری افطاری کروا رہے ہیں اللہ ہم سب کی من جملہ عبادات اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔